فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف آج ہمارا درس بڑا اہم ہے اس اعتبار سے کہ ہم سب کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور جس طرح کسی کا باپ دنیا سے رخصت ہو اور اپنے بچوں کو کچھ وصیتیں کر کے جائے تو اولاد اپنا پورا زور لگاتی ہے کہ اپنے باپ کی نصیحتوں وصیتوں کو پورا کریں۔ بالکل اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سارا دین عطا فرمایا، لیکن جب آپ دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو آپ نے اپنی امت کو صرف 2 نصیحتیں کی۔ ان 2 میں سے ایک نصیحت تو اکثر لوگوں کو یاد ہے، اور دوسری نصیحت بہت سے لوگوں کو یاد نہیں رہتی۔ آج ہم نے اسی دوسری نصیحت کا ذکر کرنا ہے۔ اب 2 نصیحتیں کیا فرمائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری کلام اپنی امت سے تھا وہ یہ تھا کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ پہلی نصیحت یہ فرمائی کہ اے میری امت نماز پڑھتے رہنا۔ الحمدللہ ہمارے بہت سے مرد خواتین نمازیں پڑھتے ہیں۔ اور دوسری وصیت یہ فرمائی تھی کہ وما ملکت ایمانکم، کہ اپنے ملازموں سے اپنے غلاموں سے اچھا سلوک کرتے رہنا، ان سے برا سلوک نہیں کرنا۔ اب یہ جو دوسری نصیحت تھی اور وصیت تھی کہ اپنے ملازموں سے معاملات کو اچھا رکھنا، اب وہ کون کون سے معاملات ہیں اور ملازموں سے کیسے ہمیں رہنے کا حکم دیا گیا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات ہمیں کھول کھول کر بتائی ہے، حتیٰ کہ اتنا اس معاملے کو کھولا کہ جس طرح ایک باپ اور اولاد کا معاملہ شریعت میں ڈھکا چھپا نہیں ہے، اسی طرح ایک مالک اور ملازم کا معاملہ بھی شریعت میں ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ سب کچھ ہمارے نبی نے ہمیں بتایا۔ اب دیکھیے بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو بھائی کہا ہے، ملازم کو بھائی کہا ہے۔ فرمایا اخوانکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم، کہ یہ ملازم اللہ نے ان کو تمہارے تابع بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، تمہیں اللہ نے مال دیا، تمہارے گھر میں نوکر ہیں، تمہاری دکان پر ملازم ہیں، لیکن یہ تمہارے بھائی ہیں۔ کیوں؟ مسلمان ہیں تو تمہارے اسلامی بھائی ہیں، کافر ہیں تو انسانی بھائی ہیں، بہرحال یہ تمہارے بھائی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ غلاموں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی کہہ کر خطاب کیا ہے، اور ہمیں کہا یہ تمہارے بھائی ہیں۔ کیوں؟ ایک نصیحت مقصود تھا کہ جس طرح تم اپنے سگے بھائی سے سلوک کرتے ہو، ان غلاموں سے بھی اپنے بھائیوں کی طرح سلوک کرنا ہے۔ اب دیکھ لیں ہم اپنے بھائی سے کیسا سلوک کرتے ہیں۔ اگر ہمارا سلوک غلاموں سے اور ہے، بھائیوں سے اور ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر عمل نہیں کیا۔ اب بھائیوں سے کیسا سلوک ہوتا ہے، ہمارے نبی نے ہمیں وہ بتایا، اور یہ بھی کہا کہ غلاموں سے یہی سلوک رکھنا ہے۔ یہی روایت ہے بخاری شریف کی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَلْيُطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِهِ، تم نے اگر گھر میں کوئی نوکر رکھا ہے یا دکان پر کوئی ملازم رکھا ہے تو تمہارے ذمے ہے کہ تم اس کو اپنے کھانے میں سے کھانا کھلاؤ، جیسے اپنے سگے بھائی کو کھلاتے ہو۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا جاء احدکم غلامہ بطعامہ، کہ جب تم میں سے تمہارا کوئی خادم کھانا لے کر آتا ہے تو تمہیں چاہیے فلیجلسہ، اس کو اپنے ساتھ بٹھا کر دسترخوان پر کھلاؤ۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو فلیناولہ، تو اسی کھانے میں سے تھوڑا سا نکال کر اپنے خادم اور غلام کو دے دو تاکہ وہ الگ بیٹھ کر وہ کھانا کھا لے۔ اب اس میں حکمت کیا ہے؟ دیکھیے ایک ملازم نے آپ کے لیے کھانا پکایا، مثلا آلو گوشت پکایا۔ اب آلو گوشت پکایا، پھر اس نے روٹیاں بنائیں، یا بازار سے وہ مچھلی آپ کے لیے لے کر آیا۔ اب فطرتی بات ہے کہ ہر انسان کے ساتھ پیٹ بھی لگا ہوا ہے۔ اب جب وہ کھانا پکا رہا ہے تو اس کی جو نظر ہے وہ کھانے پر ہے کہ کاش ہم بھی مچھلی کھاتے، کاش ہم بھی بکرے کا گوشت کھاتے۔ تو اب جب اس میں سے تھوڑا اس غلام کو دے دیں گے تو اس کی جو للچائی ہوئی نگاہ کھانے پر تھی، اللہ اس کا برا اثر ختم فرما دیں گے۔ ایک تو یہ حکمت ہے۔
ورنہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کھاتا ہے تو کسی کی ایسی بری نگاہ پڑتی ہے، کھاتے ہی بیمار ہو جاتے ہیں، کھاتے ہی وہ کھانا کسی نہ کسی بیماری کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ایک تو یہ حکمت ہے کہ وہ نہیں ہوگا، دوسری وجہ یہ کہ جب ہم اس خادم کو اس میں سے دیں گے، اس کے لیے حوصلہ افزائی ہو جائے گی کہ میں اتنی دور سے گرمی میں لایا، چلو مجھے کھلایا ہے، تو وہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرنے والا بنے گا۔ اور تیسری حکمت یہ کہ جب اس کھانے میں سے اسے دو گے تو گویا تم اللہ کو بتا رہے ہو کہ اے اللہ دیکھ لو، میں نے اپنے میں اور اپنے ملازم میں کوئی فرق نہیں رکھا، اگر میں آلو گوشت کھا رہا ہوں تو میں نے اپنے غلام کو بھی آلو گوشت ہی کھلایا ہے۔ تو اب یہ ہمارے نبی نے ہمیں ترغیب دی کہ جو کھانا تم کھاتے ہو وہی اپنے غلام کو کھلاؤ۔ اب گھر سے آپ کا کھانا دکان پر آتا ہے، ملازم 8-10 ہیں، آپ سب کو تو نہیں کھلا سکتے، تو پھر جو وقت کھانے کا آپ کے پاس ان کا آیا ہے، آپ ان کو پیسے دو، بھئی بازار سے اپنی مرضی کا کھانا کھا لو۔ جیسے عام طور پر دکاندار 100 روپے دیتے ہیں، 50 روپے دیتے ہیں، وہ اسی روایت پر ہم عمل کرتے ہیں کہ اپنے ملازم کو اپنے کھانے میں سے کھلاتے ہیں۔ اب یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے کھلایا اور وہ ضائع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا أَطْعَمْتَ وَلَدَكَ وَزَوْجَتَكَ وَخَادِمَكَ، کہ جو کھانا تم اپنے بچوں کو کھلاؤ گے، اپنی بیوی کو کھلاؤ گے اور اپنے ملازم کو کھلاؤ گے، فَهُوَ صَدَقَةٌ، تو ملازم کو جتنا کھلاؤ گے وہ مفت میں اللہ صدقے کا ثواب تمہارے اعمال نامے میں لکھ دیں گے۔ یعنی اگر ہم باہر کسی فقیر کو صدقہ دیں، اس سے اچھا نہیں کہ اپنے ہی ملازم کو کھانا کھلا دیں اور صدقے کا ثواب بھی مفت میں لے لیں۔ یہ ہمیں ترغیب دی گئی ہے۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، وَلْيُكْسِهِ مِن لِبَاسِهِ، کہ جو لباس تم خود پہنتے ہو ویسا ہی لباس اپنے ملازم کو بھی پہناؤ۔ ابو الیسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ بڑا اچھا لباس پہنتے تھے۔ تو ایک دفعہ ایک صاحب ان سے ملنے گئے تو انہوں نے دیکھا، حدیث کے لفظ ہیں وَعَلَى خَادِمِهِ بُرْدَةٌ وَمَعَافِرِيٌّ، کہ انہوں نے دیکھا جیسی چادر ابو الیسر رضی اللہ عنہ نے پہنی تھی بالکل ویسی ہی چادر ان کے ملازم نے پہنی ہوئی ہے، اور جیسی پوشاک اور چادر انہوں نے باندھی ہوئی تھی وہی ان کے غلام نے باندھی ہوئی ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ اگر اس نے جے ڈاٹ کا سوٹ پہنا ہوا تو ملازم نے بھی جے ڈاٹ کا ہی سوٹ پہنا ہوا تھا۔ لوگوں نے کہا یہ کیا بات ہے کہ جو آپ کا لباس ہے وہی آپ کے ملازم کا ہے؟ فرمانے لگے میں نے جس دن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا تھا کہ جو لباس خود پہنتے ہو ویسا ہی اپنے ملازم کو پہناؤ، اس دن سے میں ایک نہیں 2 جوڑے خریدتا ہوں، ایک اپنے لیے ایک اپنے ملازم کے لیے۔ اب ہم کہیں گے کہ بھائی ہمارے اندر تو اتنی وسعت نہیں ہے، تو پھر اس کا دوسرا طریقہ ہمارے نبی نے ہمیں یہ بتایا کہ مثلاً یہ لباس میں نے عید پہ، ہم میں سے ہر آدمی چھوٹی عید پہ سوٹ سلواتا ہے، بڑی عید پہ سلواتا ہے، گرمیوں میں 2-4 سوٹ سیزن کے، سردیوں میں 2-4 سوٹ سیزن کے۔ اب جب آپ کوئی نیا جوڑا سلوائیں تو اپنا پرانا جوڑا اپنے غلام اور ملازم کو دے دیں، گویا کہ اس نے آپ والا ہی لباس پہنا ہے، چلو تھوڑے مہینوں کے بعد پہن لیا، تو اس سے بھی انشاءاللہ آپ کو پورا اجر مل جائے گا۔ ہم لوگ اچھا نہیں کرتے، ہمارے ہاں رواج کیا ہے کہ وہ گلی میں برتن والے آتے ہیں اور سوٹ دے کے ان سے برتن خرید لیتے ہیں، حالانکہ حضور علیہ السلام کی سنت یہ تھی کہ جب آپ نیا لباس پہنتے تھے تو پرانا لباس صدقہ فرما دیتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے ملازموں کو پرانا سوٹ دے دیا کریں، نیا سوٹ سلوا لیا کریں، تو یوں اللہ تعالیٰ اس نئے سوٹ کا شکر ہماری طرف سے قبول فرما لیں گے۔ تو یہ بھی طریقہ ہے ان کو لباس پہنانے کا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف میں کہ وَلَا يُكَلِّفْهُ مَا يَغْلِبُهُ، کہ اپنے ملازم پر وہ بوجھ نہ ڈالو جو وہ اٹھا نہ سکے، اتنا کام اس کے ذمے نہ لگاؤ جو وہ بیچارہ کر نہ سکے۔ اب آپ دیکھیں نا، باہر ایک ٹرالی اینٹوں کی آ گئی ہے، ایک ہی آپ کا ملازم ہے، اب اس سے کہنا ہے ساری ٹرالی آج اتنے سٹنی ہے، اس تو بعد ریت بھی اتنے سٹنی ہے۔ اب آپ بتائیں ایک بندہ بیچارہ کیسے یہ کام کرے گا؟ تو ہمارے نبی فرما رہے کہ وہ تمہارا بھائی ہے،
کیا تم اپنے بھائی پر اتنا بوجھ ڈال سکتے ہو جو تم نے اس پر ڈالا ہے؟ نہیں تو پھر اس پر بھی مت ڈالو نا۔ تو اتنا کام ملازم کو دو جتنا وہ کر سکتا ہو، اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ اس پر نہیں ڈالنا چاہیے۔ اب دیکھیں یہ کیسی زیادتی کی بات ہے کہ ملازم سے کہنا سویرے 6 بجے دکان کھولنی ہے اور میں 10 بجے آتا ہوں، اور میں 8 بجے چلا جاتا ہوں، انہوں نے کہنا ساری سیٹنگ کر کے رات کو 10 بجے بند کر کے جانی ہے۔ بھائی وہ بھی انسان ہے، وہ بھی تھک جاتا ہے، اس کے بھی بیوی بچے ہیں، اسے بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے۔ تو اگر آپ لوگ یہ کام برداشت نہیں کر سکتے اتنا کرنا، تو ملازم پر کیسے ڈالتے ہیں؟ تو ہمارے نبی ہمیں ترغیب دے رہے ہیں کہ اپنے ملازم پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو وہ بیچارہ اٹھا نہ سکے۔ ہاں فرمایا فَإِن كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ تو فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ، اگر تم نے اس پر اتنا بوجھ ڈال دیا جو وہ نہیں کر سکتا تو اب تم اس کی مدد کرواؤ۔ کیا مطلب؟ دکان پر لاہور سے آپ نے سامان منگوایا، اب سارے کارٹن آ چکے ہیں، اب وہ کارٹن اوپر گودام میں رکھ کر آنے ہیں۔ اب ملازم سے کہو بھی یہ سارا سامان اوپر رکھنا ہے، وہ بیچارہ تو مارا جائے گا۔ اس سے یہ کہو ایسا کرو، اکیلے نہیں، یہ 2 لڑکے بھی تمہارے ساتھ ہیں، تمہاری مدد کروائیں گے، یہ بھی بڑی اچھی بات ہے۔ یا اس سے کہو چلو میں اٹھا کر تمہیں پکڑاتا ہوں، تم تھوڑا اوپر رکھتے جاؤ۔ تو تھوڑا تھوڑا اس کی مدد یا خود کریں یا کروا دیں۔ تو ہمارے نبی نے کتنا پیارا اصول بتایا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں، ان کو اپنا بھائی سمجھو۔ جیسے اپنے سگے بھائی کو اکیلا کام کرتے ہوئے نہیں دیکھتے، اپنے ملازم سے بھی یہ معاملہ کرو کہ ایک تو زیادہ بوجھ نہ ڈالو، اگر ڈال دیا ہے تو اس کے ساتھ اس کی مدد کرواؤ تاکہ اس کا دل ذرا ہلکا ہو جائے، اور وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھے انہوں نے جانور سمجھا ہوا ہے۔ پھر بعض اوقات ملازم غصے میں آ جاتے ہیں، اگر ان پر زیادہ بوجھ ڈال دینا، وہ جان بوجھ کر چیزیں توڑنا شروع کر دیتے ہیں، سامان پھینکنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اگر ہم ان کا ساتھ دیں گے، وہ سمجھیں گے یہ مجھے اپنا بھائی سمجھتا ہے، اللہ کی قسم وہ آپ کے سامان کا خیال آپ سے بھی زیادہ رکھے گا جب آپ اس کو اپنے بھائیوں جیسا معاملہ کریں گے۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلام کو عزت دو۔ کیا فرمایا؟ کہ لا یقولن احدکم عبدی و امتی، کہ تم میں سے کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے ملازم کو کہے یہ میرا غلام ہے، اے ساڈا کمیاں، اے ساڈا مزارہ وا، ایسا لفظ نہ بولو۔ فرمایا کہ کلکم عبید اللہ، وہ بھی اور تم بھی دونوں اللہ کے بندے ہو، تو تم کیسے اسے اپنا غلام کہتے ہو؟ کیسے تم اس کو جو ہے وہ اپنا مزارہ یا اپنا کمی کہتے ہو؟ تم سب اللہ کے کمی ہو، تم سب اللہ کے ملازم ہو، اللہ کے غلام ہو۔ اب غلام کو عزت دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایسے الفاظ سے پکارو جس سے اس کی حقارت نہ ہو۔ مثلاً ہمارے ایک بزرگ ہیں، وہ کہیں سفر میں گئے، گاڑی کرائے کی تھی۔ اب جو گاڑی لے کر گیا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں بھائی؟ ڈرائیور۔ تو اب ڈرائیور کا جو لفظ ہے نا، یہ ذرا ملازمت کی طرف اشارہ کرتا ہے، اے ساڈا ڈرائیور ہے، یعنی ساڈا ملازم ہے، جدوں کہاں جائے گا، جدوں کہاں آئے گا۔ تو ان سے کسی نے کہا کہ جی یہ آپ کا ڈرائیور ہے؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں نہیں، یہ ہمارا ہم سفر ساتھی ہے۔ لفظ دیکھیں کتنا پیارا ہے کہ یہ میرا ہم سفر ساتھی ہے، یعنی سفر میں یہ میرا ساتھ دے رہا ہے، تو میں اکیلا بور ہو جاتا، یہ میرے ساتھ ساتھ رہتا ہے، تو یہ میرا ہم سفر ساتھی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کتنی پیاری تربیت ہے یہ کہ ہمارے نبی نے جو کہا انہوں نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ یہ نہیں کہا کہ ساڈا ڈرائیور ہے، یوں کہا یہ میرا ہم سفر ساتھی ہے۔ تو جیسے سفر میں دوست جاتے ہیں، بھائی جاتے ہیں، ایسے ہی یہ بھی میرے ساتھ آ گیا ہے، تو یہ میرا ہم سفر ساتھی ہے، میرا ڈرائیور نہیں ہے۔ اب میں اور آپ سوچیں کہ ہم اپنے جو دکانوں کے ملازم ہیں یا گھروں میں کام کرنے والے ملازم ہیں، کیا ہم بھی ان کو ایسے عزت دیتے ہیں؟ اگر ہم ان سے یہ کہہ دیں بیٹا بات سنو، تو اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کی 10 سال خدمت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خادم اور ملازم تھے، اور حضور علیہ السلام ان کو جب پکارتے تھے تو یوں کہتے تھے یا بنیا، اے میرے بیٹے، یعنی
اپنے غلام کو ایسی عزت دو کہ وہ تمہارا اپنا اپنا تمہیں لگے، برابر کا ہے تو اس کو بھائی کہہ کر بلاؤ، چھوٹا ہے تو اس کو بیٹا کہہ کر بلاؤ، بڑا ہے تو اس کو بزرگ، بابا جی، اس قسم کا کوئی لفظ کہہ کر بلاؤ، تاکہ وہ اپنے آپ کو گھٹیا نہ سمجھے اور نہ آپ کے اندر تکبر آئے کہ میں بڑا ہوں یہ چھوٹا ہے، میں مالک ہوں یہ ملازم ہے۔ یہ ہماری تربیت کی جا رہی ہے۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اپنے جو ملازم ہے اس کو گالی نہیں دینی، اس کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی۔ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے، ان کے ایک ملازم تھے، وہ حبشی تھا، اس کی ماں بھی حبشن تھی، تو انہوں نے کئی غصے میں اس کو کہہ دیا، مثلا ایسا لفظ بولا جس کا ترجمہ یہ بنتا تھا، او کالی ماں کے بیٹے۔ اب تھا تو وہ کالی ماں کا ہی بیٹا، حبشن کا بیٹا تھا، کوئی بری بات تو نہیں تھی، لیکن یہ لفظ جو تھا چونکہ غصے میں کہا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچی تو حضرت ابو ذر وہ قصہ بیان کرتے، کہتے انی ساببت رجلا، میں نے اپنے ایک ملازم کو تھوڑا سخت لفظ کہہ دیا اور اس کی ماں کے بارے میں اسے آر دلائی، تو آپ علیہ السلام نے مجھے یہ فرمایا، اعیرتہ بامہ، اے ابو ذر کیا تو نے اس کی ماں کا طرف سے آر دلائی ہے اس کو کہ تو حبشن کا بیٹا ہے؟ فرمایا انک امرؤ فیک جاہلیہ، اے ابو ذر ابھی تک تیرے اندر سے جاہلیت کے جراثیم نہیں گئے۔ یہ آپ نے ڈانٹا ان کو کہ ایسا کام تو جاہلیت زمانے میں ہوتا تھا، اسلام میں تو غلاموں کو بھائی بنایا گیا ہے، اور یہ تم نے کیا کیا کہ تم اس کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہو؟ تو جب آپ نے یہ فرمایا، اس کے بعد ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو کپڑا میں پہنتا میں وہی اپنے غلام کو پہناتا، جو سوٹ میں لیتا وہ اپنے غلام کو، جو کھانا خود کھاتا اپنے غلام کو کھلاتا۔ اور جب یہ ڈانٹا آپ نے کہ تم نے اس کو یہ کیوں کہا، تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گال اس غلام کے جوتے کے اوپر رکھ دیے اور اس سے کہا جب تک مجھے معاف نہیں کرو گے میں اپنا منہ نہیں اٹھاتا۔ انہوں نے کہا جی کوئی بات نہیں، آپ نے کہہ دیا کہ نہیں مجھے معاف کرو، یعنی اتنا زیادہ اثر لیا حضور علیہ السلام کی بات کا۔ اور ہم دیکھیں، آپ یقین کریں، میں ایک دکان پر گیا تو مالک اپنے ملازم کو بلا رہا ہے، اتنی گالیاں دے دے کر، اوئے فلانی دیا، اوئے نہیں دیا، پتہ نہیں کیا کیا گالیاں دے کر بلا رہا تھا۔ میں نے کہا دیکھو مسلمان کو پتہ ہی نہیں ہمارے نبی کی تعلیم کیا ہے، کبھی بھی اپنے ملازم کو گالی نہیں دینی چاہیے، اس کو زیادہ ڈانٹ ڈپٹ بھی نہ کریں۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے 10 سال حضور علیہ السلام کی خدمت کی، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کوئی کام نہ کیا ہو تو آپ علیہ السلام نے مجھے یوں کہا ہو تو نے یہ کیوں نہیں کیا، اور کبھی میں نے غلط کر دیا ہو تو حضور نے مجھے یہ نہیں کہا لما صنعت ھذا، یہ کام تو نے کیوں کر دیا، کہ بس جب کبھی غلطی ہوتی تو حضور چپ کر جاتے اور مجھے مارتے بھی نہیں تھے، مجھے ڈانٹتے بھی نہیں تھے۔ اور فرماتے ہیں انس رضی اللہ عنہ کہ کبھی کبھی مجھ سے کوئی برتن ٹوٹ جاتا تو حضور کے گھر والے مجھے ڈانٹتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں منع فرماتے کہ ڈانٹو نہیں، برتن ٹوٹا ہے نا، تو آپ فرماتے تھے لِكُلِّ شَيْءٍ آجَالٌ كَآجَالِكُمْ، جیسے تم مر جاتے ہو تمہاری موت آتی ہے، چیزوں کی بھی موت آ جاتی ہے۔ جیسے گلاس ٹوٹ گیا سمجھ لو مر گیا، تو جیسے مرے ہوئے بندے کا صبر کرتے ہیں گلاس کا بھی صبر کر لو، یہی سمجھو اس کی عمر ہی اتنی تھی بس یہ مر گیا۔ تو یوں اللہ کے نبی ملازم کا دفاع فرماتے تھے۔ ہمارے گھر میں بھی بھائی جب کسی ملازمہ سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی نقصان ہو جائے، تو بجائے اس کے کہ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کی جائے، یہ سمجھے مجھ سے بھی تو ٹوٹ سکتا تھا نا، تو انی ہو گئی ہیں، تینوں پتہ نہیں ہے، تو پاگل ہوئی پھر دی ہیں، ایسے کلمات کہنا یہ سنت کے خلاف ہے۔ ہمارے نبی کی تعلیم یہ ہے کہ چپ کر کے برداشت کر جاؤ، اس کو گالی نہ دو، اسے برا بھی نہ کہو۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اپنے ملازم کو مارنا پیٹنا نہیں ہے۔ دیکھیے کبھی کبھی ضرورت پڑ بھی جاتی ہے، اس کی اجازت بھی ہے، لیکن ترغیب یہ دی کہ مارو نہ۔ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں اپنے ملازم کو مار رہا تھا، پیچھے کہیں حضور نے مجھے دیکھ لیا تو آپ علیہ السلام نے مجھے فرمایا اعلم ابا مسعود اللہ اقدر علیک منک علیہ،
کہ تو اپنے اس ملازم پر جتنی قدرت رکھتا ہے نا، اللہ تجھ سے زیادہ تجھ پر قدرت رکھتا ہے کہ تو انہوں دو چار مار کے بس کریں گا، اللہ تو تجھے سخت سزا دینے پر قادر ہے۔ جب وہ مالک تیری غلطیوں پر تجھے نہیں مارتا تو اسے کیوں مار رہا ہے؟ یہ مطلب تھا کہنے کا۔ تو ابو مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے جب دیکھا حضور ہیں، میں نے کہا حضور گواہ ہو جائے میں نے اسے آزاد کر دیا، اب یہ میرا غلام ہی نہیں ہے، میں نے اس کو بالکل آزاد کر دیا۔ تو مارنے سے منع فرمایا، لیکن اتنی اجازت دی کہ اگر تربیت کی وجہ سے تھوڑی، جیسے چھوٹا بچہ ملازم ہے، وہ کسی بری حرکت میں مبتلا ہو گیا، چوری کر لی یا کوئی اور ایسا عمل کیا، تو اب چونکہ ہمیں اس کی تربیت بھی کرنی ہے تو ہلکی پھلکی ڈانٹ ڈپٹ مار کٹائی تربیت کی وجہ سے ہو، اس کی اجازت بھی دی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا، انہوں نے اس کو کہا یہ بازار میں سونا بیچ کر آؤ۔ اب سونے کا اصول یہ ہے کہ سونا دے کر اگر سونا یا چاندی لینی ہے تو ادھار جائز نہیں ہے، نقد ہو اور اسی وقت ہو۔ انہوں نے تھوڑا ادھار کر لیا، اب یہ شریعت کے خلاف تھا، تو ابن عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، انہوں نے کہا رہا تو حدیث کے لفظ ہے فَجَلَدَهُ جَلْدًا وَجِعًا، انہوں نے بڑی اس کی پٹائی کی اچھی خاصی کہ تجھے سمجھ نہیں ہے شریعت کے خلاف معاملے کرتے ہو۔ چونکہ یہ تربیت کی وجہ سے تھا، کوئی بات نہیں، اتنی اجازت ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے خود فرمایا کہ اِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ، کہ جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے ملازم کی پٹائی کرے کسی ادب یا تربیت کی وجہ سے تو اس کے چہرے پر نہ مارے، دائیں بائیں کہیں اس کی پٹائی کر لے۔ تو یہ آداب ہمارے نبی نے سکھائے ہیں کہ ملازم کی پٹائی میں جلاد نہیں بننا چاہیے، ظالم نہیں بننا چاہیے، تھوڑا بہت احتیاط کریں، اس کو اپنا بھائی سمجھے، بس ہلکی سی ڈانٹ ڈپٹ ہی کافی ہے۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی فرمایا کہ اپنے ملازم کی جو غلطی ہے اس کو معاف کرنا سیکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے غلام جو ہیں غلطی کرتے ہیں تو میں ان کی پٹائی کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا انہیں معاف کر دیا کرو۔ کہا جی کتنی دفعہ معاف کروں، عادت کام نہیں ہے وہ؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ 70 بار بھی غلطی کرے تو 70 بار انہیں معاف کر دے۔ پھر فرمایا سن، قیامت کے دن تیرے غلاموں کی غلطی اور تیری پٹائی اللہ نے دونوں کو ترازو میں رکھ کر تولنا ہے، اگر تو دونوں برابر نکل آئیں تو تیری بچت ہو جائے گی، ان کی زیادتی زیادہ ہوئی اور تیری زیادتی کم ہوئی تو بھی تو نفع میں رہے گا، لیکن اگر ان کا قصور تھوڑا اور تیری مار زیادہ ہو گئی تو یاد رکھنا تو بڑے نقصان میں ہوگا۔ انہوں نے کہا بھئی ایتا بڑا اوکھا کام ہوا، پھر تو انہوں نے مارنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ مطلب ان کو معاف کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ کربلا کے میدان میں یہ بچے تھے، باقی تو سارے مر شہید ہو گئے تھے۔ انہوں نے مہمان آئے تو اپنے غلام سے کہا کھانا بنا کر لاؤ۔ وہ گیا باورچی، کھانا بنایا، شوربے والا سالن تھا وہ لے کر آیا۔ تو غلطی یہ ہوئی کہ ان کے پاس ان کا چھوٹا بیٹا 8-9 ماہ کا تھا، وہ لیٹا ہوا تھا، تو یہ اسے کھلا رہے تھے، تو وہ کھانا لے کر آ رہا ہے، ہنڈیا میں ابلتا ہوا سالن ہے شوربے والا، تو بیچارے کو ٹھوکر لگی، ہاتھ سے ہنڈیا گر گئی اور گری بچے کے اوپر، اور وہیں بچہ جل کر مر گیا۔ آپ سوچیں ہمارے بچے کو ہمارا ملازم تھوڑا سا کوئی تکلیف دے دے تو ہم تو بھائی ڈنڈا اٹھا کر اس کے سر پہ آ جاتے ہیں، اس نے بچہ ہی مار دیا۔ تو امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے انا للہ پڑھی۔ اب آگے کہنا کیا چاہیے تھا، او حرام زادے، او بے غیرت، فلاں فلاں، فرمانے لگے یا بنیہ، اے میرے بیٹے، لفظ سنیں، اے میرے بیٹے، انک لم تتعمد، مجھے پتہ ہے تو نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا، ٹھوکر لگ گئی، غلطی ہو گئی ہے، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، یہاں سے نکل جاؤ، کوئی اور رشتہ دار غصے میں تمہیں نقصان نہ دے، اور بچے کے کفن دفن میں لگ گئے۔ یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے ہمارے نبی کی زندگی کو سیکھا تھا اور اس پر عمل بھی کر کے دکھایا۔ خادم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، کبھی کوئی چیز توڑیں گے۔ یہی امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ وضو کر رہے تھے، ان کی خادمہ وضو کروا رہی تھی،
اس کے ہاتھ سے برتن چھوٹا، نیچے گر کر ٹوٹ گیا، پانی بھی بکھرا، برتن بھی ٹوٹا، چھینٹے بھی لگے۔ انہوں نے یوں غصے سے دیکھا، اس نے قرآن کی آیت پڑھی وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، کہ یہ جو نیک اللہ کے بندے ہیں وہ غصے کو پی جاتے ہیں، کہتے پی گیا۔ پھر اس نے اگلی آیت کا ٹکڑا پڑھا کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو احسان کر دیتے ہیں، فرمانے لگے جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ اسی وقت قرآن کی آیت پہ عمل کر دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی ہونے کا ثبوت دیا۔ اب میں اور آپ بھی سوچیں ہمارے ملازم سے غلطی ہوتی ہے تو ہم فوراً آگ بگولا نہیں ہو، اس کو معاف کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ پھر اپنے ملازم کی تنخواہ کو دیکھتے رہنا چاہیے، یہ بھی ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پچھنے لگوائے، یہ جو کپیاں لگواتے ہیں نا جسم سے خون نکلواتے ہیں، تو وہ حجامہ آپ نے کروایا۔ اب جس سے حجامہ کروایا تھا وہ مسلمان نہیں تھا، کافر تھا، تو جب وہ حجامہ کروایا وہ کہنے لگا جی میں فلاں کا ملازم ہوں، غلام ہوں، تو وہ مجھ سے ٹیکس بہت زیادہ لیتا ہے، آپ میری سفارش کر دیں میرا تھوڑا سا ٹیکس کم کر دیں تاکہ میرے گھر خرچہ زیادہ چلا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گھر والوں سے سفارش کی کہ یار تم اس کا ٹیکس تھوڑا سا کم کر دو، انہوں نے کر دیا۔ اب اس سے یہ نقطہ نکلا کہ جیسے آپ نے سفارش کر کر ٹیکس کم کروایا اور اس کی تنخواہ گویا کہ بڑھ گئی ہے، تو ہمیں بھی اپنے ملازم کی تنخواہ پر نگاہ رکھے رہنا چاہیے۔ اب گھی مہنگا ہوتا جا رہا ہے، بجلی مہنگی ہوتی جا رہی ہے، چینی مہنگی ہوتی جا رہی ہے، اور ملازم کی تنخواہ ہوتی کھلوتی ہے۔ اب آپ سوچیں وہ بیچارہ گھر میں کیسے گزارا کرے گا؟ جیسے مہنگائی بڑھ رہی ہے ہمیں اپنے ملازم کی تنخواہ بھی بڑھا دینی چاہیے، یہ بھی ہمارے نبی کی تعلیم ہے۔ آخری بات یہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملازم کی تنخواہ پر نگاہ رکھنے کی بڑی ترغیب دی ہے، اور یہ ایک تو نا تنخواہ بڑھانا، دوسرا بات یہ کہ تنخواہ کو اپنے وقت پر ادا بھی کر دینا۔ ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا آت الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو۔ کیا مطلب 30 تاریخ ہو گئی ہے تو 1 تاریخ آنے سے پہلے 29 یا 30 کو اس کے ہاتھ میں اس کی تنخواہ دے دو، یہ ہے پسینہ خشک ہونے سے پہلے دینا۔ یا روزانہ کا ملازم دیہڑی جیسے کرتے ہیں تو عصر کے بعد اس کی دیہڑی ختم ہوگی تو آپ کوشش کریں عصر سے پہلے ہی اس کے پیسے اس کی جیب میں ڈال دیں تاکہ وہ خوش ہو جائے کہ الحمدللہ مجھے پیسے مل گئے ہیں۔ آپ یقین کریں کئی ایسے ظالم لوگ ہیں کہ ملازم کی تنخواہ 8 تاریخ کو 7 تاریخ کو دیتے ہیں، 10 تاریخ ہو جاتی ہے وہ دے دینے ہیں پجے چل رہے ہیں، پھر کیوں ہویا بھائی دینی ہے تو دے دو، اس بیچارے نے بجلی کا بل دینا ہے، بچوں کی فیسیں دینی ہے، دودھ والے کے پیسے دینے ہیں، اور ڈھیروں کام ہیں۔ اب وہ تمہاری وجہ سے وہاں شرمندہ ہوتا ہے، تو وقت آنے سے پہلے تنخواہ دینی چاہیے۔ اور پسینہ خشک ہونے کا مطلب یہی ہے، اب یہ نہیں کہ انہوں پسینہ آؤ گا پھر خشک ہون تو پہلے دیں گے، پھر سردیاں چتے پسینہ آندہ نہیں ہے، مطلب سردیاں چ تنخواہ بند کر دیے۔ یہ مطلب ہے کہ اس کا وقت آنے سے پہلے دے دو تاکہ اس کا حوصلہ ہو۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی میں روایت ہے کہ مطل الغنی ظلم، کہ غنی کا ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے، کہ مالک کے پاس پیسے بھی ہیں پھر بھی نہیں دیتا تنخواہ اس کو، تو یہ ظالم ہے، اور ظالم آدمی کا بہت برا انجام قیامت میں ہوگا۔ اس لیے اپنے ملازم کی تنخواہ وقت پر ادا کر دینی چاہیے۔ اب یہ ساری باتوں میں ہم غور کریں کہ ان میں سے کون کون سا ایسا کام ہے جو میں کر رہا ہوں، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور کون کون سا ایسا کام ہے جو میں نہیں کر رہا، اس کی فکر کریں کہ ہم ایک ایسے اچھے مسلمان بن کے جائیں کہ قیامت والے دن ہمارے ملازم ہماری شفاعت کا ذریعہ بن سکیں۔ ملازم کہیں یا اللہ میرے مالک کو دوزخ میں نہ ڈال، اس نے مجھ سے بڑا اچھا سلوک کیا، بھائیوں جیسا رہتا تھا۔ ہو سکتا ہے ان ملازموں کے دل سے نکلی ہوئی دعا ہماری دنیا آخرت کے بننے کا ذریعہ بن جائے۔ یقین کریں میں چونکہ بازار میں ہوتا ہوں، مجھے دونوں قسم کے لوگ ملتے ہیں۔
ایسے ملازم بھی ہیں جو اپنے مالک کو جھولیاں اٹھا اٹھا کر بد دعائیں دیتے ہیں ان کے برے سلوک کی وجہ سے، اور ایسے ملازم بھی ہیں آپ یقین کریں جو جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہمارا باپ ہم سے اتنا اچھا سلوک نہیں کرتا تھا جتنا ہمارا مالک ہم سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ ایسے بھی لوگ ملتے ہیں۔ تو جب میں دونوں کو دیکھتا ہوں تو پھر میں کہتا ہوں واقعی جو سنت کے مطابق چلنے والا ہے کیسے پیٹھ پیچھے اس کے لیے اس کے ملازم دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ یقین کریں ایسا ملازم اپنے مالک کے مال کی حفاظت میں اپنی جان بھی قربان کر دے گا، اس کو اپنا سمجھے گا۔ اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو ملازم چوراں نو کہے گا یار تسی ادھر ادھر ڈاکے مار دے، اتھے بھی تک کدی مارو نا، اے ساڈی جان کھادی کھڑا، پھر وہ ایسا بھی ملازم بن جاتا ہے۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اس لیے اب ہم نیت کر لیں جو کر رہے ہیں اس پر شکر ادا کریں، جو نہیں کر رہے اس کے کرنے کی فکر کر لیں، تو انشاءاللہ ہم سنت کے مطابق گزاریں گے زندگی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔